ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے عورتوں کو کہتے تھے کہ مسجدوں میں آئیں، اور مستحب ہے مسجدوں میں آنا۔ حالانکہ یہ تک کہتے تھے کہ جو عورت حیض سے ہے وہ بھی آ کر دور بیٹھ کر دعا میں شریک ہو، مسجد میں نہ داخل ہو لیکن دعا میں شریک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب ظاہر نبی نہیں رہتا تو فتنے اور پھوٹے، عورتوں کا طرز طریقہ تھوڑا سا بدلا، تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی عورتوں کے مسجد میں آنے پر۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وفات کے بعد اللہ کے نبی کی، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ ہوتے، میں جس دور میں رہ رہی ہوں اب زندہ ہوتے، تو اللہ کے نبی سخت حرام کر دیتے عورتوں کا مسجد میں آنا۔ جتنا فتنہ وہ دور کیا تھا کہ اس دور کی فاحشہ عورت جانی جاتی تھی وہ عورت جو سینے سے دوپٹہ اٹھا کر چلتی تھی۔ تو آج کے دور کی بے حیائی کو آپ نظر کو سامنے رکھیں تو علماء نے اس دور کے حساب سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جمعے کی نماز کی جو ساری شرائط ہے نا عورت کے لیے، کہ جامع مسجد کا ہونا، گاؤں دیہات کی مسجد میں جمعے کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے پابندیاں لگی تھی بہت زیادہ کرونا میں، تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے ہم گھروں میں جمعہ کروا رہے ہیں، اس میں بھی حکم دیا گیا تھا کہ دروازے کھول دو۔ جمعہ شعائر اسلام میں سے ایک ایسا شاعر ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جمعہ اسلام میں ہمارے مذہب میں فرض ہے ہمارے اوپر پڑھنا ہے، یہ ایک بہت اہم رکن ہے ہمارے دین کا۔ تو جمعہ اور یہ چیزیں گھروں میں نہیں ہوتی، عید کی نماز، اس لیے عورت صرف فجر کی نماز پڑھے گی اور وہ عید کا ابتدا کر دے گی جیسے فرمایا گیا، اس کو اسی پہ اجر ملے گا، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے آگے، باتوں کے آگے، علماء کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے کہ مردوں کو اجر ملے گا تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم سر اٹھا ہی نہیں سکتے، اوپر کر ہی نہیں سکتے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں جائیں گی عورتیں۔ آج کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، جس طرح موبائلز پہ نمبر ایک دوسرے کو پاس ہو رہے ہیں، جس طرح شادی شدہ عورتوں کے افیئر سامنے آ رہے ہیں، جس طرح عورتیں بن سنور کے مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، تو مساجد میں جب وہ پوری تیار ہو کے جائیں گی تو پھر یعنی جا بھی عید کے لیے رہی ہوں گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور یہ علماء کی بھی رائے ہے، کافی علماء کی رائے ہے کہ عورتیں جس طرح مساجد اور اسلام کے شعائر سے دور ہوتی جا رہی ہیں، عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے پوری باپردے طریقے سے پردے کے ساتھ ایک جگہ بنانی چاہیے عید گاہ کے اندر، جہاں پر عورتیں بھی آ کر نماز پڑھیں، ان کے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ نماز، عید کی نماز اور عیدیں ہمارے لیے اللہ نے ایک تحفہ دی ہیں، کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ ان دنوں کا پتہ ہونا چاہیے ان کو۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فتنے کا دور ہے، جن علماء نے فتویٰ لگایا کہ نہیں جانا مساجد میں، تو وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہم گھر بیٹھی عورتیں ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عید الفطر تو رمضان مبارک کی عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، اس تحفے کے شکرانے کے طور پہ پھر ہم دیتے ہیں فطرانہ، کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تو ہم دیتے ہیں فطرانہ۔ عید الاضحیٰ حج کے شکرانے کے طور پہ ہمیں اللہ رب العزت دیتا ہے، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے دیتے ہیں قربانی۔ یہ 2 خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا مسلمانوں کے لیے 2 خوبصورت تہوار ہے، 2 دن مقرر کیے گئے اسلام میں ہیں، شکر کریں اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا کیے، تو اس پہ ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، اپنی نہیں ماننی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا گھر پہ عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے نا کہ عورت کے لیے بہترین ہے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے سے بہتر ہے کہ کسی کوٹھڑی میں نماز پڑھے، کمرے میں سے بہتر ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھے،
اور کوٹھڑی سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے سے بہتر، صحن سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، یعنی اندر کی اندر طرف کر رہے ہیں عورت کو کہ عورت کے لیے چھت سے بہتر ہے صحن میں پڑھے، صحن سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے، کمرے سے بھی افضل ہے کہ اندر کسی کوٹھڑی میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، جتنی اندر چھپ کر پڑھ سکتی ہے اتنی چھپ کر نماز پڑھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، یہ اس فتنہ پرور دور کے لیے، اسی وقت کے لیے یہ حدیث ہمیں سنا کر چلے گئے کہ یہ فتنے والا ایک وقت آنے والا ہے جہاں عورتوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچ دیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ولاگنگ کر رہی ہیں نا، بے پردہ ہو کر رہی ہیں، کچھ دین کے کام کر رہی ہیں، کچھ پردے میں کر رہی ہیں، کچھ ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو کر رہی ہیں تو پورا ان کے چہروں پہ ماسک لگے ہوئے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میرے جسم کا کوئی اعضا نظر نہ آ جائے، اور کچھ ہیں کہ صرف جسموں کی نمائش سے ہی پیسہ کما رہی ہیں، تو کچھ ہیں جو کچن کے کام دکھا رہی ہیں، جو اپنے کاموں، اپنی زندگی کے کام، دنیا کے کام دکھا رہی ہیں، وہ جائز طریقے سے بھی حلال کما رہی ہیں، لیکن کچھ نے اپنے جسم کی ہی نمائش کر کے۔ تو اس فتنہ کے دور میں، اس فتنے کے دور میں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، بہت دنیا آگے جا چکی ہے، تو مساجد میں عورتوں کا جانا، اگر الگ مسجدوں میں راستے نہ ہوں، الگ انتظام نہ ہو، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدہ فرمایا اس دور کے حساب سے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے عورتوں کو کہتے تھے کہ مسجدوں میں آئیں، اور مستحب ہے مسجدوں میں آنا، حالانکہ یہ تک کہتے تھے کہ جو عورت حیض سے ہے وہ بھی آ کر دور بیٹھ کر دعا میں شریک ہو، مسجد میں نہ داخل ہو لیکن دعا میں شریک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب ظاہر نبی نہیں رہتا تو فتنے اور پھوٹے، عورتوں کا طرز طریقہ تھوڑا سا بدلا، تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی عورتوں کے مسجد میں آنے پر۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وفات کے بعد اللہ کے نبی کی، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ ہوتے، میں جس دور میں رہ رہی ہوں اب زندہ ہوتے، تو اللہ کے نبی سخت حرام کر دیتے عورتوں کا مسجد میں آنا۔ جتنا فتنہ، وہ دور کیا تھا کہ اس دور کی فاحشہ عورت جانی جاتی تھی وہ عورت جو سینے سے دوپٹہ اٹھا کر چلتی تھی، تو آج کے دور کی بے حیائی کو آپ نظر کو سامنے رکھیں تو علماء نے اس دور کے حساب سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جمعے کی نماز کی جو ساری شرائط ہے نا عورت کے لیے، کہ جامع مسجد کا ہونا، گاؤں دیہات کی مسجد میں جمعے کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے پابندیاں لگی تھی بہت زیادہ کرونا میں، تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے ہم گھروں میں جمعہ کروا رہے ہیں، اس میں بھی حکم دیا گیا تھا کہ دروازے کھول دو۔ جمعہ شعائر اسلام میں سے ایک ایسا شاعر ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام، جمعہ اسلام میں، ہمارے مذہب میں فرض ہے ہمارے اوپر پڑھنا ہے، یہ ایک بہت اہم رکن ہے ہمارے دین کا۔ تو جمعہ اور یہ چیزیں گھروں میں نہیں ہوتی، عید کی نماز، اس لیے عورت صرف فجر کی نماز پڑھے گی اور وہ عید کا ابتدا کر دے گی جیسے فرمایا گیا، اس کو اسی پہ اجر ملے گا، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے آگے، باتوں کے آگے، علماء کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے کہ مردوں کو اجر ملے گا تو ہمیں نہیں ملے گا، ہم سر اٹھا ہی نہیں سکتے، اوپر کر ہی نہیں سکتے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں جائیں گی عورتیں۔ آج کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، جس طرح موبائلز پہ نمبر ایک دوسرے کو پاس ہو رہے ہیں، جس طرح شادی شدہ عورتوں کے افیئر سامنے آ رہے ہیں، جس طرح عورتیں بن سنور کے مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، تو مساجد میں جب وہ پوری تیار ہو کے جائیں گی تو پھر، یعنی جا بھی عید کے لیے رہی ہوں گی، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور یہ علماء کی بھی رائے ہے، کافی علماء کی رائے ہے کہ عورتیں جس طرح مساجد اور اسلام کے شعائر سے دور ہوتی جا رہی ہیں، عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے پوری باپردے طریقے سے، پردے کے ساتھ ایک جگہ بنانی چاہیے عید گاہ کے اندر، جہاں پر عورتیں بھی آ کر نماز پڑھیں، ان کو، ان کے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ نماز، عید کی نماز اور عیدیں ہمارے لیے اللہ نے ایک تحفہ دی ہیں،
کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ ان دنوں کا پتہ ہونا چاہیے ان کو۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فتنے کا دور ہے، جن علماء نے فتویٰ لگایا کہ نہیں جانا مساجد میں، تو وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہم گھر بیٹھی عورتیں ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عید الفطر تو رمضان مبارک کی عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، اس تحفے کے شکرانے کے طور پہ پھر ہم دیتے ہیں فطرانہ، کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تو ہم دیتے ہیں فطرانہ۔ عید الاضحیٰ حج کے شکرانے کے طور پہ ہمیں اللہ رب العزت دیتا ہے، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے دیتے ہیں قربانی۔ یہ 2 خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، مسلمانوں کے لیے 2 خوبصورت تہوار ہیں، 2 دن مقرر کیے گئے اسلام میں ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا کیے، تو اس پہ ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، اپنی نہیں ماننی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا گھر پہ عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے نا، کہ عورت کے لیے بہترین ہے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے سے بہتر ہے کہ کسی کوٹھڑی میں نماز پڑھے، کمرے میں سے بہتر ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھے، اور کوٹھڑی سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے سے بہتر، صحن سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، یعنی اندر کی اندر طرف کر رہے عورت کو، کہ عورت کے لیے چھت سے بہتر ہے صحن میں پڑھے، صحن سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے، کمرے سے بھی افضل ہے کہ اندر کسی کوٹھڑی میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، جتنی اندر چھپ کر پڑھ سکتی ہے اتنی چھپ کر نماز پڑھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، یہ اس فتنہ پرور دور کے لیے، اسی وقت کے لیے یہ حدیث ہمیں سنا کر چلے گئے کہ یہ فتنے والا ایک وقت آنے والا ہے جہاں عورتوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچ دیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ولاگنگ کر رہی ہیں نا، بے پردہ ہو کر رہی ہیں، کچھ دین کے کام کر رہی ہیں، کچھ پردے میں کر رہی ہیں، کچھ ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو کر رہی ہیں تو پورا ان کے چہروں پہ ماسک لگے ہوئے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میرے جسم کا کوئی اعضا نظر نہ آ جائے، اور کچھ ہیں کہ صرف جسموں کی نمائش سے ہی پیسہ کما رہی ہیں، تو کچھ ہیں جو کچن کے کام دکھا رہی ہیں، جو اپنے کاموں، اپنی زندگی کے کام، دنیا کے کام دکھا رہی ہیں، وہ جائز طریقے سے بھی حلال کما رہی ہیں، لیکن کچھ نے اپنے جسم کی ہی نمائش کر کے۔ تو اس فتنہ کے دور میں، اس فتنے کے دور میں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت دنیا آگے جا چکی ہے، تو مساجد میں عورتوں کا جانا، اگر الگ مسجدوں میں راستے نہ ہوں، الگ انتظام نہ ہو، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدہ فرمایا اس دور کے حساب سے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے عورتوں کو کہتے تھے کہ مسجدوں میں آئیں، اور مستحب ہے مسجدوں میں آنا، حالانکہ یہ تک کہتے تھے کہ جو عورت حیض سے ہے وہ بھی آ کر دور بیٹھ کر دعا میں شریک ہو، مسجد میں نہ داخل ہو لیکن دعا میں شریک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب ظاہر نبی نہیں رہتا تو فتنے اور پھوٹے، عورتوں کا طرز طریقہ تھوڑا سا بدلا، تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی عورتوں کے مسجد میں آنے پر۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وفات کے بعد اللہ کے نبی کی، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ ہوتے، میں جس دور میں رہ رہی ہوں اب زندہ ہوتے، تو اللہ کے نبی سخت حرام کر دیتے عورتوں کا مسجد میں آنا۔ جتنا فتنہ، وہ دور کیا تھا کہ اس دور کی فاحشہ عورت جانی جاتی تھی وہ عورت جو سینے سے دوپٹہ اٹھا کر چلتی تھی، تو آج کے دور کی بے حیائی کو آپ نظر کو سامنے رکھیں تو علماء نے اس دور کے حساب سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جمعے کی نماز کی جو ساری شرائط ہے نا عورت کے لیے، کہ جامع مسجد کا ہونا، گاؤں دیہات کی مسجد میں جمعے کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے پابندیاں لگی تھی بہت زیادہ کرونا میں، تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے ہم گھروں میں جمعہ کروا رہے ہیں، اس میں بھی حکم دیا گیا تھا کہ دروازے کھول دو۔ جمعہ شعائر اسلام میں سے ایک ایسا شاعر ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جمعہ اسلام میں
ہمارے مذہب میں فرض ہے ہمارے اوپر پڑھنا ہے، یہ ایک بہت اہم رکن ہے ہمارے دین کا۔ تو جمعہ اور یہ چیزیں گھروں میں نہیں ہوتی، عید کی نماز، اس لیے عورت صرف فجر کی نماز پڑھے گی اور وہ عید کا ابتدا کر دے گی جیسے فرمایا گیا، اس کو اسی پہ اجر ملے گا، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے آگے، باتوں کے آگے، علماء کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے کہ مردوں کو اجر ملے گا تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم سر اٹھا ہی نہیں سکتے، اوپر کر ہی نہیں سکتے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں جائیں گی عورتیں۔ آج کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، جس طرح موبائلز پہ نمبر ایک دوسرے کو پاس ہو رہے ہیں، جس طرح شادی شدہ عورتوں کے افیئر سامنے آ رہے ہیں، جس طرح عورتیں بن سنور کے مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، تو مساجد میں جب وہ پوری تیار ہو کے جائیں گی تو پھر یعنی جا بھی عید کے لیے رہی ہوں گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور یہ علماء کی بھی رائے ہے، کافی علماء کی رائے ہے کہ عورتیں جس طرح مساجد اور اسلام کے شعائر سے دور ہوتی جا رہی ہیں، عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے پوری باپردے طریقے سے پردے کے ساتھ ایک جگہ بنانی چاہیے عید گاہ کے اندر، جہاں پر عورتیں بھی آ کر نماز پڑھیں، ان کو ان کے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ نماز، عید کی نماز اور عیدیں ہمارے لیے اللہ نے ایک تحفہ دی ہیں، کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ ان دنوں کا پتہ ہونا چاہیے ان کو۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فتنے کا دور ہے، جن علماء نے فتویٰ لگایا کہ نہیں جانا مساجد میں، تو وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہم گھر بیٹھی عورتیں ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عید الفطر تو رمضان مبارک کی عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، اس تحفے کے شکرانے کے طور پہ پھر ہم دیتے ہیں فطرانہ، کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تو ہم دیتے ہیں فطرانہ۔ عید الاضحیٰ حج کے شکرانے کے طور پہ ہمیں اللہ رب العزت دیتا ہے، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے دیتے ہیں قربانی۔ یہ 2 خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، مسلمانوں کے لیے 2 خوبصورت تہوار ہے، 2 دن مقرر کیے گئے اسلام میں ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا کیے، تو اس پہ ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، اپنی نہیں ماننی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا گھر پہ عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے نا، کہ عورت کے لیے بہترین ہے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے سے بہتر ہے کہ کسی کوٹھڑی میں نماز پڑھے، کمرے میں سے بہتر ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھے، اور کوٹھڑی سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے سے بہتر، صحن سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے، یعنی اندر کی اندر طرف کر رہے عورت کو، کہ عورت کے لیے چھت سے بہتر ہے صحن میں پڑھے، صحن سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے، کمرے سے بھی افضل ہے کہ اندر کسی کوٹھڑی میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، جتنی اندر چھپ کر پڑھ سکتی ہے اتنی چھپ کر نماز پڑھے، یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا۔ یہ اس فتنہ پرور دور کے لیے، اسی وقت کے لیے یہ حدیث ہمیں سنا کر چلے گئے کہ یہ فتنے والا ایک وقت آنے والا ہے جہاں عورتوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچ دیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ولاگنگ کر رہی ہیں نا، بے پردہ ہو کر رہی ہیں، کچھ دین کے کام کر رہی ہیں، کچھ پردے میں کر رہی ہیں، کچھ ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو کر رہی ہیں تو پورا ان کے چہروں پہ ماسک لگے ہوئے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میرے جسم کا کوئی اعضا نظر نہ آ جائے، اور کچھ ہیں کہ صرف جسموں کی نمائش سے ہی پیسہ کما رہی ہیں، تو کچھ ہیں جو کچن کے کام دکھا رہی ہیں، جو اپنے کاموں، اپنی زندگی کے کام، دنیا کے کام دکھا رہی ہیں، وہ جائز طریقے سے بھی حلال کما رہی ہیں، لیکن کچھ نے اپنے جسم کی ہی نمائش کر کے۔ تو اس فتنہ کے دور میں، اس فتنے کے دور میں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، بہت دنیا آگے جا چکی ہے، تو مساجد میں عورتوں کا جانا، اگر الگ مسجدوں میں راستے نہ ہوں، الگ انتظام نہ ہو، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدہ فرمایا اس دور کے حساب سے۔